اور اس کے بعد جھنڈے کو اوپر لے جایا جاتا ہے، جس کو پرچم کشائی کہتے ہیں۔ جھنڈے کو اوپر لے جانے کا مطلب 15 اگست کے اندر یہ ہے جنگ آزادی کی جد و جہد اور ایک نئی قوم کے ظہور کی آمد، یعنی نئے طریقے سے ہندوستان کو اچھے طریقے سے سنوارنا، بنانا اور اس کو نیا ہندوستان بنانا، یہ اوپر چڑھانے کی علامت ہے۔ اب ہم چاہتے ہیں کہ جن گن من ہوگا اور یہ راشٹر گان ہے، تو سبھی بچے بچیاں آپ بھی بیٹے خاموش رہیں، اور جتنے بھی ہمارے بچے ہیں سب بالکل اچھے طریقے سے، بالکل سیدھے، نظریں نیچی اور اپنی جگہ سے ہلنا نہیں، ہاتھ دونوں چھوڑ کر رکھنے ہیں۔ یہ صرف اس کے احترام میں ہے، اور اس کا احترام ہم صرف اپنے ہندوستان کے نشاندہی پر جو یہ ترنگا لہرایا جاتا ہے، اس وجہ سے ہم اس کا احترام کرتے ہیں۔ تو جو بچے جن گن من کے لیے متعین ہیں، محمد حارث اور اسی طریقے سے عبد المنان، محمد فیض، یہ تینوں بچے مائک پر آئے۔ اور اس سے پہلے میں مدرسے کے اساتذہ کرام سے درخواست کروں گا، مفتی آصف محمد قاری نعیم صاحب، حافظ نفیس صاحب، حافظ عبدالرحیم صاحب، یہ پرچم کشائی کے لیے جھنڈے کے پاس تشریف لے آئے۔ کوئی بھی بچہ اپنی جگہ سے نہ ہلے، اور نیچے بیٹھ بھی صحیح کھڑا ہو جائے اچھی طریقے سے۔ تالے بجائے جھنڈے کے گھنٹے پر۔ جن گن من ادینائکی جیا ہے، بھارتی بھاگیہ ودھاتا، پنجاب سندھ گجرات مراٹھا دراوڑ اتکل بنگ، وندھیہ ہماچل یمنا گنگا، اچھل جلتی ترنگ، تو شبھ نام جاگے، تو صبح آشیش مانگے، گاہے تو جے گاتا، جن گن منگل دایکی جے۔ اب میں چاہتا ہوں کہ پرچم کشائی ہو چکی ہے، سیدھے کھڑے ہو جاؤ، سیدھے کھڑے ہو جاؤ۔ پرچم کشائی کی تقریب ہو چکی ہے۔ اب میں مفتی صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ 5 ہی منٹ میں جنگ آزادی کے اوپر کچھ مختصر مصلی اما بعد، میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، آج کا یہ دن یعنی 15 اگست ہندوستانی تاریخ کے اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے یہ اہمیت کا حامل ہے کہ تقریباً 200 سال کی غلامی کے بعد ہمارے اس وطن عزیز کو آزادی کی صبح نصیب ہوئی تھی 15 اگست 1947 کو۔ اس کی ایک بہت بڑی تاریخ ہے کہ یہ ہمارا ملک وطن عزیز غلام ہوا، اور غلام ہونے کے بعد اس کے جو باشندے تھے انہوں نے کس طریقے سے اس کو احساس کیا، محسوس کیا، اور پھر کس طریقے سے منظم طریقے سے تحریکیں چلائی۔ یہ بہت بڑی تاریخ ہے، تقریباً 250 سالہ تاریخ ہے۔ عزیزان گرامی،
1498 میں ہمارے وطن عزیز میں انگریز کی آمد و رفت شروع ہو گئی اور تقریباً 100 سال گزرنے کے بعد 1601 میں بنگال کے راستے سے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد انگریزوں نے رکھی اور اس کے بعد انہوں نے یہ چولا اوڑھا اور اس لباس میں کہ ہم کاروباری تاجر آدمی ہیں، تجارت کی غرض سے ہندوستان میں آئے ہیں، اپنے پیروں کو جمانا شروع کر دیا اور ہندوستان کے چپے چپے میں گھومنا شروع ہو گئے۔ عزیز ساتھیوں، شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے انتقال کے بعد 1707 میں ان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد ان کو خوب اچھی طریقے سے موقع ملا کیونکہ مغلیہ سلطنت ان کے انتقال کے بعد زوال پذیر ہونا شروع ہو گئی۔ جب حکومت کے پیروں میں تزلزل آ گیا اور متزلزل ہونے لگی، اس وقت میں ان کو بہت اچھا موقع ملا۔ اس وقت سے لے کر کے انہوں نے اپنے پاؤں کو جمانا شروع کر دیا۔ عزیز ساتھیوں، ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ جو شیر میسور ہیں، ان کے انتقال کے بعد انگریزوں نے اعلان کیا کہ اب پورے ہندوستان پر ہمارا قبضہ ہے اور خلق خدا کی حکم ہمارا ہے۔ اس کے بعد شاہ سب سے پہلے جو محسوس کیا کہ اب ہمارا ملک غلام ہو چکا ہے، وہ شخصیت تھی شیر سرہند مجدد البصاری رحمت اللہ علیہ۔ سب سے پہلے انہوں نے اس احساس کو ہندوستان کے ہر باشندے میں پہنچانا شروع کر دیا، پیوست کرنا شروع کر دیا کہ ہمارے ملک کو انگریزوں نے غلام بنا لیا ہے۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے جانشین ہوئے اس فکر کے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی فکر کے بانی ہوئے ان کے جانشین، ان کے لخت جگر شاہ عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ۔ اور شاہ عبدالعزیز ہی وہ پہلی شخصیت ہے کہ جنہوں نے انگریز کے خلاف باضابطہ پورے ہندوستان میں عالمی پیمانے پر جذبہ جہاد کو بلند کیا اور انگریزوں کے خلاف جذبہ جہاد کو برسر بیکار کرنے کے لیے ان کے خلاف جہاد کا فتویٰ صادر کیا۔ عزیز ساتھیوں، ان کے فتوے نے ہندوستان میں وہ تحریک چلائی اور انگریزوں کے خلاف وہ آگ لگائی کہ ان کے دانت کھٹے کر دیے اور بالآخر تقریباً 200 سالہ مسلسل جد و جہد کے بعد سن 1947 میں ہمارے وطن 1947 میں وطن عزیز کو آزادی ملی۔ عزیز ساتھیوں، سب سے بڑا غدر اور سب سے بڑی جنگ جو ہوئی وہ 1857 میں ہوئی۔ اس میں شاملی کا میدان ہو، میرٹھ کا میدان ہو، دلی کے میدان ہو، سب میں جنگ آزادی لڑی گئی اور تقریباً 2 لاکھ مسلمانوں نے اس میں اپنی جانوں پر نذرانہ پیش کیا تھا، جن میں تقریباً 51,500 علماء کی تعداد موجود تھی۔ 51,500 علماء جس جنگ میں شہید ہو گئے ہوں، آپ جان کر اندازہ لگائیں کہ اس کی تعداد کتنی لمبی ہوگی اور وہ کتنی گھمسان کی لڑائی ہوئی ہوگی کہ جس میں 51,500 علماء شہید ہو گئے ہوں۔ اتنی محنت کے بعد ہمارے برناموں میں 3 یا 4 عالم ہوئے ہیں۔ 51,500 کی تعداد بہت ہوا کرتی ہے اور پشاور سے لے کر دلی تک کوئی درخت ایسا نہیں تھا کہ انگریزوں نے ہندوستانیوں کو خوف دلانے کے لیے علماء کی گردنوں کو پیڑوں پر نہ لٹکایا ہوا ہو۔ دہشت زدہ کرنے کے لیے کام ان کی طرف سے کیا گیا تھا۔ انگریزوں کی طرف سے ایسی زیادتیاں تھی کہ توپ کے دہانے پر علماء کو، مسلمانوں کو، ہندوستانیوں کو، وطنی بھائیوں کو توپ کے دہانے پر کھڑے کر کے گولے سے اڑا دیا کرتے تھے۔ یہ کام صرف اس لیے کرتے تھے کہ انہوں نے ہمارے خلاف غدر کیا ہے۔ عزیز ساتھیوں، 1857 کے بعد جب یہ سمجھ میں آ گیا کہ اب مسلمان اور ہندوستان کے جو لوگ ہیں سبھی اب یہ اٹھ نہیں سکتے، اس کے بعد 1867 میں دارالعلوم دیوبند کی بنیاد کو قائم کیا گیا، جس میں ایک انار کے درخت تلے اس تحریک نے وہ کام کیا کہ 1947 میں بالآخر ہمارا وطن عزیز آزاد ہو گیا اور آج ہم کھلی فضا میں سانس لے رہے ہیں۔ عزیز ساتھیوں، یہ تاریخ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اپنے علماء کی قربانیوں کو یاد رکھیں، اپنے علماء کے، اپنے بڑوں کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے، چھوٹے موٹے اختلاف کو ختم کر کے، ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کر کے اپنے ہندوستان کو ترقی کی آخری شاہراہ پر پہنچائے۔ سب عمل کریں گے انشاءاللہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔
اب اس کے بعد انشاءاللہ ہم اپنے پروگرام کو ختم کر دیں گے. نعرہ لگائیے، زور سے نعرہ لگانا ہے. نعرہ تکبیر، ہندوستان، ہندوستان، مجاہدین آزادی، مجاہدین آزادی، علماء دیوبند. ہم اس وقت میں جن لوگوں نے ملک کی خاطر قربانیاں دی ان کو تہہ دل سے ہم دل کی گہرائیوں سے خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور جو ہمارے ہندو بھائی شامل ہوئے ان کو شردھانجلی پیش کرتے ہیں. اللہ تعالی ہمارے اس ملک کی نفرت و عداوت سے حفاظت فرمائے، اور جس طرح اس ملک کو سونے کی چڑیا بنانے کے لیے ہمارے علماء نے قربانیاں دی تھیں، اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس ملک کو اس پیمانے پر کھڑا کر دیجئے کہ لوگ دوبارہ سے اس ملک کو سونے کی چڑیا کہنے لگے. ایک شعر ہے کلیم عاجز کا کہ ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، ہمیں تو رنگ گلشن دیکھ کر افسوس ہوتا ہے، سحر ہی کا یہ عالم ہے تو وقت شام کیا ہوگا. ابھی جنگ آزادی کو آج تقریباً 80واں جشن ہم منا رہے ہیں، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہمارے یہ ملک اس وقت دوبارہ غلامی کی زنجیروں کے اندر جکڑتا جا رہا ہے. میں زیادہ لمبی گفتگو نہ کرتے ہوئے 2-3 منٹ آپ کے لوں گا کہ 1857 یہ جنگ آزادی کی لڑائی کا پہلا سن تھا. 1857 کے جہاں سے جنگ آزادی شروع ہوئی، اور 18 جولائی 1947 میں آدھی رات میں جنگ آزادی کا بغل بجا، اور پھر صبح کے وقت میں جنگ آزادی کا جشن شروع ہو گیا. تو 15 اگست 1947 کو یہ جشن منایا گیا، اور آج اس دن کے اندر جو تاریخ ہے وہ 15 اگست 2026 کی ہے. تو 80 سال تو 80 سال ہمارے یہ ملک آزاد ہوئے ہو گیا ہے. جس وقت یہ ملک آزاد ہوا تو 100 سال تک مسلمانوں نے تنے تنہا اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے لڑائی لڑی. جب کام نہیں چلا تو ہمارے ہندو بھائی، سکھ بھائی، عیسائی بھائی سبھی مسلمانوں کے ساتھ لگے، اور جب سب نے بیک وقت انگریز کے خلاف مورچہ سنبھالا تو 200 سال کے بعد ہمارے یہ ملک ہندوستان آزاد ہوا ہے. انہی کی قربانیوں کے نتیجے میں آج ہم اس ہندوستان کے اندر اس سرزمین ہند پر آزادی کی سانس لے رہے ہیں، اور ہمارا جو سنویدھان ہے اس سنویدھان کے اعتبار سے ہر شہری کو اور ہر ہند میں بسنے والے کو آزادی کے طور پر مکمل یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ اپنے مذہب پر آزادی کے ساتھ عمل کر سکتا ہے. اسی وجہ سے اس ملک کو سیکولر ملک کہا جاتا ہے. تو میرے بھائیوں، جس وقت برطانوی حکومت سے یہ ملک آزاد ہوا تو اس وقت اس ملک کا جو وزیر اعظم تھا بنجامن ڈزرائیلی، اس وقت کا جو برطانوی وزیر اعظم تھا، بادشاہ تھا بنجامن ڈزرائیلی. اور ادھر ملک آزاد ہونے کے بعد سب سے پہلے جشن آزادی کے موقع پر جس کو ملک کا وزیر اعظم بنایا گیا وہ نہرو تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علماء کو اتنی صلاحیت سے نوازا تھا کہ علماء بھاگ چکے تھے. حضرت شیخ الہند محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ انگریز سے اتنی نفرت کرتے تھے
کہ اگر پتہ لگ جاتا تھا کہ سامنے سے انگریز آ رہا ہے تو اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلتے. ان کو بو آتی تھی، یہاں تک کہ وہ مرے ہوئے انگریز سے بھی نفرت کرتے تھے. تاریخ میں لکھا ہے کہ دلی کے چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک علماء کی گردنیں لٹکی ہوئی تھی پیڑوں پر، اور ایک دن 80 علماء کو